جی اسٹوڈنٹس، آج ہم ڈیجیٹل ڈیٹا ٹرانسمیشن کی بات کرتے ہیں کہ کمپیوٹر نیٹ ورکس کے اوپر ڈیجیٹل ڈیٹا کس طرح سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے، کس طرح سے ٹرانسفر ہوتا ہے، اس کے کیا بیسکس ہیں۔ ڈیجیٹل ڈیٹا ٹرانسمیشن کو اگر ہم بات کریں تو بیسیکلی ڈیجیٹل ڈیٹا ٹرانسمیشن میں ہم جس ڈیٹا کی ٹرانسمیشن کی بات کرتے ہیں وہ بٹس ہیں، یعنی یا تو 0 ہے یا 1 ہے۔ 0 اینڈ 1 بٹس جو ہیں وہ کس طرح سے ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہو سکتا ہے کہ ایٹ اے ٹائم ایک بٹ موو کرے یا پھر ملٹیپل بٹس کو ہم گروپ کر کے اکٹھا جو ہے نا سینڈ اینڈ ریسیو کریں۔ لیکن یہ کس طرح سے ہوتا ہے اس کو ہم ڈیجیٹل ڈیٹا ٹرانسمیشن کے اندر دو کیٹیگریز میں پڑھتے ہیں۔ ڈیجیٹل ڈیٹا ٹرانسمیشن میں اگر تو پیرلل ہے یا سیریل ہے تو دونوں میں کس طرح سے بٹس ٹرانسفر ہوتی ہیں، اور سیریل ٹرانسمیشن میں ہمارے پاس سنکرونس اینڈ اسنکرونس موڈ آف ٹرانسمیشن کیا ہے اسے ایکسپلور کرتے ہیں۔ پیرلل ٹرانسمیشن ایسی ٹرانسمیشن ہے جس میں بائنری ڈیٹا ڈیجیٹل ڈیٹا جو ہے 0 اینڈ 1 کو ہم آرگنائز کر کے گروپس میں n بٹس کے گروپس میں آرگنائز کرتے ہیں، اور اس گروپ کی ساری بٹس کو ہم ایٹ اے ٹائم سینڈ کرتے ہیں۔ لیٹس سے ہم نے سینڈر سائڈ پہ 8 بٹس کو گروپ کر کے 1 بائٹ کا یونٹ بنایا، اور ہم نے اب 8 ڈفرینٹ ٹرانسمیشن لائنز لے کے ان 8 بٹس کو ان 8 ڈفرینٹ ٹرانسمیشن لائنز کے اوپر پٹ کر کے ریسیور کو بھیج دیا۔ اب ریسیور کو 8 بٹس ایک ساتھ ملیں گی 8 ڈفرینٹ ان پٹ لائن سے، 8 ڈفرینٹ ٹرانسمیشن میڈیا سے۔ یہ تب ہے جب ہم نے پیرلل یعنی ایک ساتھ ملٹیپل بٹس کو بھیجنا ہے، تو پھر ہمیں جتنی بٹس بھیجنی ہے، جتنی بٹس کو ہم نے گروپ کیا اتنی ہم علیحدہ علیحدہ ٹرانسمیشن لائنز یوز کریں گے۔ سیریل ٹرانسمیشن اس سے اپوزٹ ہے۔ سیریل ٹرانسمیشن کے اندر ملٹیپل بٹس نہیں بلکہ ایک ایک بٹ کر کے سینڈر ریسیور کی طرف جاتی ہے۔ 1 بٹ فالوز اندر، سو وی نیڈ اونلی 1 چینل، اس لیے ہمیں ایک ہی کمیونیکیشن چینل، ایک ہی بائٹ چاہیے، اس کے اوپر ہم جو ہے نا ایک کر کے بٹ کو بھیجتے جائیں گے اور اسے ریسیو کرتا جائے گا۔ لیکن یہاں پر ہمارے پاس سینڈر ریسیور دونوں سائڈس پہ کنوینئنٹ ڈیوائسز یوز ہوتی ہیں۔ سینڈر سائڈ پہ ہمارے پاس پیرلل بٹس کے گروپ کو سیریل میں کنورٹ کرنے کے لیے، یعنی ملٹیپل بٹس کو الگ علیحدہ کرنے کا کے لیے ایک کنورٹر یوز ہوتا ہے، اور ریسیور سائڈ پہ ان علیحدہ علیحدہ بٹس کو اکٹھا کر کے ایک گروپ بنا کے ریسیور کو دینے والا کنورٹر یعنی سیریل ٹو پیرلل کنورٹر موجود ہوتا ہے، جو کہ ملٹیپل بٹس کو پہلے اکٹھا کرتا ہے، انہیں ارینج کرتا ہے اور ریسیور کو دیتا ہے۔ یہ ہمارے پاس سیریل ٹرانسمیشن۔ دونوں میں اگر ہم ڈفرینس دیکھیں تو دونوں میں ڈفرینس آپ کے پاس کاسٹ کا آتا ہے۔ پیرلل ٹرانسمیشن ہمارے پاس کاسٹلی ٹرانسمیشن ہے، ریزن از دیٹ اس کے اندر ملٹیپل ان پٹ لائنس، سپریٹ ان پٹ لائنس یوز ہوتی ہیں۔ جتنی بھی ہم نے بٹس بھیجنی ہے ان کے لیے علیحدہ علیحدہ ہر ایک کے لیے ٹرانسمیشن لائن یوز ہوتی ہے، جبکہ سیریل ٹرانسمیشن میں آپ کے پاس ایک ہی ٹرانسمیشن لائن آپ یوز کر کے ساری بٹس کو سینڈ کر سکتے ہیں اور ریسیو کر سکتے ہیں۔ اب ہم نے کہا تھا کہ سیریل ٹرانسمیشن سنکرونس اور اسنکرونس دونوں موڈ میں کام کرتی ہے۔ اسنکرونس ٹرانسمیشن کا موڈ ہم وہاں پہ یوز کرتے ہیں جہاں پر ہمارے پاس سگنل کی ٹائمنگ امپورٹنٹ ہوتی ہے، یعنی ہمیں ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سگنل ہمارا کتنی تیز یا کتنی جلدی پہنچا، بلکہ ہمارے لیے کیا ضروری ہوتا ہے، ہمارے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ سگنل کے اندر جو بٹس ہیں وہ ایک اسپیسیفک پیٹرن میں موو کریں، وہ پیٹرن ڈسٹرب نہ ہو، چاہے کتنا ہی ٹائم لگے ڈیٹا کو موو کرنے میں۔ اس کے لیے سینڈر کیا کرتا ہے، سینڈر ڈیٹا کے پیٹرن کو مینٹین رکھنے کے لیے جو ملٹیپل سنگل بٹس جا رہی ہیں ان کے گروپ کو ان میں سے جس پیٹرن کو وہ سیٹ کرنا چاہتا ہے اتنی بٹس کے شروع اور اینڈ پہ ایک اسٹارٹ اور اسٹاپ بٹ لگا دیتا ہے۔ اب اسٹارٹ اینڈ اسٹاپ بٹ سے ریسیور جو ہے آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے کہ اس نے کہاں سے لے کے کہاں تک میسیج کو پڑھنا ہے، سو دیٹ وہ اسے انڈرسٹینڈ کر پائے۔ یہ آپ کے پاس اے سنکرونس ٹرانسمیشن ہے۔ یہاں پہ اے سنکرونس کا میننگ آپ کے پاس جو ہے وہ سگنل کی ٹائمنگ کے ساتھ ہے کہ اگر آپ یہ کنسرن نہیں ہے آپ کو کہ ٹائم جلدی ریسیور تک میسیج پہنچے، تو ہم اے سنکرونس ٹرانسمیشن یوز کرتے ہیں جس کے اندر میسیج کے کچھ بٹس کے شروع اور اینڈ پہ کچھ چیک پوائنٹس لگا دیے جاتے ہیں جنہیں اسٹارٹ اینڈ اسٹاپ بٹ کہا جاتا ہے۔ اب ڈیٹا کی ایکچوئل بٹس لیٹ سے اگر ہم 8 بٹس کہہ رہے ہیں پلس یہ 2 بٹس ایکسٹرا جاتی ہیں، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے پاس سے دیر تو لگتی ہے میسیج کو پہنچنے میں، لیکن سلو تو ہوتا ہی ہے، لیکن اسے جو ہے میسیج کے اندر جو اپنے ایک پیٹرن سینڈر سیٹ کرنا چاہتا ہے، ایک سیکوینس سیٹ کرنا چاہتا ہے، وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا ہے۔ اس کے ایڈوانٹیجز اگر ہم دیکھیں تو آپ کے پاس یہ چیپ اینڈ افیکٹو میتھڈ ہے، لیکن اس کے ڈس ایڈوانٹیجز میں یہ ایک سلو ٹیکنیک ہے۔ پھر سنکرونس ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں۔ سنکرونس ٹرانسمیشن میں اب کیا کیا جاتا ہے، ڈیٹا کو ایک ان بروکن اسٹرنگس کی فارم میں 1s اینڈ 0s کو کنٹینیوسلی سینڈر ریسیور کی طرف بھیج دیا جاتا ہے۔ سینڈر بھیجتا جاتا ہے اور ریسیور جو ہے نا ریسیو کرتا جاتا ہے۔
اور ریسیور سائڈ پہ جو ہے نا یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کتنے بٹس کو ریسیور نے ریسیو کر کے بائٹ یا کریکٹر یا کوئی بھی ڈیٹا کی یونٹ کی فارم میں ریسیو کرنا ہے اور اسے ریکنسٹرکٹ کر کے ایک میننگ فل انفارمیشن بنانی ہے. دیکھیے یہاں سے جو ہے بٹس کو انٹروڈیوس کروا دیا جائے گا لنک کے اوپر بٹس موو کرتی جا رہی ہیں ون آفٹر انادر ون آفٹر انادر ون آفٹر انادر ایز ان دا سیریل ٹرانسمیشن. لیکن اگر سیریل ٹرانسمیشن سنکرونیس بھی ہے تو اس کے اندر کوئی بھی اسٹارٹ اینڈ اسٹاپ بٹ نہیں ہوگی, بلکہ ریسیور خود سے ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس نے 8 بٹس کو اٹھانا ہے, اس نے 16 بٹس کو اٹھانا ہے, اس نے 32 بٹس کو اٹھانا ہے. وہ اپنی مرضی سے 8 یا 16 یا 32 بٹس کو اٹھاتا ہے, انہیں ریکنسٹرکٹ کر کے میننگ فل انفارمیشن بناتا ہے. اگر ہم اس کے ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو ایڈوانٹیجز کے لحاظ سے جو ڈس ایڈوانٹیج اسنکرونس سے سیریل ٹرانسمیشن کا تھا وہی اس کا سنکرونس سیریل ٹرانسمیشن کا ہے. وہی ایڈوانٹیج بن جاتا ہے کہ یہاں پہ ہم اسپیڈ سے ڈیٹا کو بھیج سکتے ہیں, کیونکہ اسٹارٹ اینڈ اسٹاپ بٹ کی وجہ سے ایکسٹرا بٹس نہیں بھیجنی پڑی, اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس اسپیڈ کمیونیکیشن کی سلو نہیں ہوتی بلکہ اسپیڈ انکریز ہوتی ہے. جی, ڈیجیٹل ڈیٹا ٹرانسمیشن میں ہم بات کرتے ہوئے کچھ ٹرمز یوز کرتے ہیں جسے ہم ڈی ٹی اور ڈی سی کا نام دیتے ہیں. ڈی ٹی کیا ہے اور ڈی سی کیا ہے؟ ڈی ٹی بیسیکلی آپ کے پاس نیٹ ورک پہ کوئی بھی ایسی ڈیوائس جو کہ ڈیٹا کا سورس اور ڈیسٹینیشن ہوتی ہے, یعنی کہ آپ کہہ لیں جی ایک نیٹ ورک پہ کمیونیکیشن کرنے والے 2 کمپیوٹرز, تو وہ دونوں کمپیوٹرز کیا کہلاتے ہیں؟ وہ ڈی ٹیز کہلاتے ہیں. اور ڈی سی کیا ہے؟ ڈی سی ایسی ڈیوائس جو کہ ڈی ٹی کے سگنل کو نیٹ ورک تک پہنچائے اور ڈی ٹی کے لیے جو سگنل ہے اسے نیٹ ورک سے لے کے ڈی ٹی تک لے کر آئے. یعنی ایسی ڈیوائسز جو کہ ڈی ٹی کو نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہیں ان ڈیوائسز کو ہم ڈی سی کہتے ہیں. بیسیکلی اینی ڈیوائس دیٹ ٹرانسمٹ اور ریسیوز سگنلز تھرو دیٹ نیٹ ورک. ٹھیک ہے جی, نیٹ ورک سے کے ساتھ کمیونیکیشن کے لیے ہمیں کوئی ڈیوائس چاہیے تو جسے ڈی سی کہتے ہیں. ڈی ٹی ہمیشہ ہمارے پاس ایک ایسی ڈیوائس ہوتی ہے جو کہ ڈیٹا کو جنریٹ کرتی ہے اور کسی بھی کنٹرول انفارمیشن کے ساتھ سے ڈی سی کو فارورڈ کر دیتی ہے. آگے ڈی سی کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ڈیٹا کو اس فارمیٹ میں کنورٹ کرے جو کہ جس فارمیٹ میں ٹرانسمیشن میڈیا اور نیٹ ورک کیری کر سکتا ہے. اس کنوینئن کے بعد جو ہے ڈیٹا نیٹ ورک کے اوپر موو کرتا ہے اور ریسیور سائٹ پہ پہنچتا ہے, ڈیسٹینیشن سائٹ پہ پہنچتا ہے. ڈیسٹینیشن سائٹ پہ دوبارہ نیٹ ورک سے ڈی سی ریسیو کر کے جو ہے ڈی ٹی تک اس میسیج کو ٹرانسلیٹ کر کے فارورڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, سو ڈی سی کیا کہتا ہے؟ ڈی سی بیسیکلی سگنل کو اس فارمیٹ میں کنورٹ کر دیتا ہے جو اس کے ٹرانسمیشن میڈیا اور نیٹ ورک لنک کے اوپر جس فارم میں ڈیٹا موو کر سکے. کس طرح سے دیکھتے ہیں جس کو ڈی ٹی کو اگر ہم کہیں تو ڈی ٹی ایس کے اندر بیسیکلی اینی ڈی ٹی انکلوڈز اینی یونٹ دیٹ فنکشنز ایز اے سورس اور ڈیسٹینیشن. فار ایگزامپل فزیکل لیئر پہ اگر ہم بات کریں تو کوئی بھی کمپیوٹر یعنی ٹرمینل, مائکرو کمپیوٹر, پرنٹر یا پھر ایسی ڈیوائس جو کہ ڈیٹا کا سگنل جنریٹ کرے اور کنزیومز ڈیجیٹل سگنل یا پھر جو ڈیجیٹل سگنل کریٹ کرے یا پھر جو ڈیجیٹل سگنل ریسیو کر کے کنزیوم کرے وہ ہمارے پاس ڈی ٹی کہلاتی ہے. ڈی ٹی کبھی بھی ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے بلکہ انہیں کسی ڈی سی کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم ڈی ٹی اور ڈی سی کو اپنے مائنڈ, اپنے برین اور اپنے ایئر کے ساتھ جو ہے کمپیئر کریں یا اپنے ووکل کارڈس کے ساتھ کمپیئر کریں, بیسیکلی آپ ڈی ٹی کو اگر اپنے برین اور ڈی سی کو اپنے ووکل کارڈس کے ساتھ کمپیئر کریں تو بالکل ایسے ہی ہے. میں نے اور میرے کسی فرینڈ نے آپس میں بات کرنی ہے, ہمارے دونوں کے برین میں وہ بات ہے, ہم دونوں کے برینس کیا ہیں؟ ڈی ٹی ہے سورس اور ڈیسٹینیشن آف دا ڈیٹا. ڈیٹا کے سورس یا ڈیسٹینیشن ہے میرا اور میرے فرینڈ کا برین. لیکن جب تک ہم ووکل کارڈس کو یوز کر کے اپنی اس بات کو ٹرانسلیٹ کر کے اس فارمیٹ میں نہیں لے کے آئیں گے جس فارمیٹ میں ہم ایک دوسرے تک اپنی بات کو پہنچا سکیں, ٹرانسمیٹ کر سکیں, تب تک ہماری ڈی ٹی کے اندر ڈیٹا موجود بھی ہو تب بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے, یعنی بغیر بولے ہم ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھ سکتے. میرا ڈی ٹی, میرا برین اس بات کو میرے ڈی سی میں یعنی میرے ووکل کارڈس تک پہنچائے گا, میرے ووکل کارڈ سے وہ بات ریسیور کی ڈی سی, ریسیور کا تب ڈی سی کیا ہوگا, اس کے ایئر ہوں گے, اس کے ایئر تک جائے گا, اس کے ایئر سے جو ہے اس کے ایئر ڈی سی کے طور پر کام کرتے ہوئے اس میرے فرینڈ کے ڈی ٹی یعنی اس کے برین تک میری بات کو لے کر جائیں گے اور وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرے گا. سورس اینڈ ڈیسٹینیشن ہمارے برینز ہیں لیکن ہمیں ووکل کارڈز اور ایئرس کی ضرورت پڑی ہے اپنی بات کو سینڈ اینڈ ریسیو کروانے کے لیے. سو بیسیکلی ڈی ٹی کین ناٹ ورک alone وداؤٹ ڈی سی, دونوں مل کر کام کرتے ہیں.
یہاں پہ اگین ڈی ٹی اور ڈی سی کے درمیان ڈفرینس جو ہے وہ آپ کو بتایا ہوا ہے، اور اس کو کس طرح سے ہے ڈی ٹی کا کیا رول ہے اور ڈی سی کا کیا رول ہے وہ ہمیں اس سلائڈ میں نظر آ رہا ہے۔ سب سے زیادہ کامن ڈی سی جو ہمارے نیٹ ورک کے اوپر ہم یوز کرتے ہیں، جس سے ہم سب سے زیادہ فیملیئر ہیں، وہ ہمارے پاس ہے ماڈم۔ ماڈم ایک ڈی سی ای ہے۔ ماڈم ڈی سی ہے، اگر ہم سمپلی اتنا کہیں کہ ہمیں اپنے کمپیوٹرز کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرنے کے لیے کوئی ڈیوائس ضروری چاہیے، تو وہ کون سی ڈیوائس ہے؟ ماڈم ہے۔ وداؤٹ ماڈم یو کین ناٹ کنیکٹ ٹو اے نیٹ ورک کالڈ انٹرنیٹ۔ سو بیسیکلی جب ہم انٹرنیٹ والے نیٹ ورک پہ کمیونیکیشن کرنا چاہتے ہیں، تو چاہے ہمارے کمپیوٹرز کے اندر ڈیٹا موجود ہے جسے ہم نے کسی اپنے دوسرے فرینڈ کے کمپیوٹر تک پہنچانا ہے، لیکن جب تک میں اور میرا فرینڈ کسی ایک کامن نیٹ ورک لائک انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ نہیں ہوں گے، ہم کمیونیکیشن نہیں کر پائیں گے۔ اس کے لیے میرے کمپیوٹر کو بھی ماڈم کے تھرو ٹیلی فون نیٹ ورک یا انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہونا ہے، اور ریسیور کے کمپیوٹر کو بھی کسی ڈی سی کے تھرو، کسی ماڈم کے تھرو پبلک نیٹ ورک یا ٹیلی فون نیٹ ورک کے ساتھ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب دونوں اینڈس پہ آپ کے پاس ڈی ٹیز بھی ہیں اور ڈی سیز بھی ہیں۔ ڈی ٹی میرے پاس سورس ہوں، میرے پاس ڈیٹا موجود ہے، یہاں پہ میرے فرینڈ کا کمپیوٹر ریسیور ہے، اس نے ڈیٹا کو ریسیو کرنا ہے، لیکن اس ڈیٹا کو سینڈ اینڈ ریسیو کروانے کے لیے میں نے اپنے ڈی ٹی یا اپنے کمپیوٹر سے ڈیٹا ڈی سی یعنی ماڈم کو پاس کیا۔ ماڈم وہ ڈیٹا لے کر جاتا ہے، ماڈم اس ڈیٹا کو اس اپروپریٹ فارمیٹ میں کنورٹ کرتا ہے جو کہ ٹیلی فون نیٹ ورک کے اوپر، جو کہ نیٹ ورک کے اوپر موو کر سکے، ٹرانسمیشن میڈیا کے اوپر موو کر سکے، اور پھر جو ہے اسی ٹرانسمیشن میڈیا سے ماڈم اس میسج کو ریسیو کرتا ہے اور اس فارمیٹ میں کنورٹ کرتا ہے جس فارمیٹ میں ڈی ٹی ای اسے ریسیو کر سکے۔ یعنی کہ ہمارے پاس کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا ہمیشہ ڈیجیٹل فارم میں ہوتا ہے، بیکاز کمپیوٹر ایک ڈیجیٹل مشین ہے۔ کمپیوٹر سے ڈیجیٹل فارم میں ڈیٹا نکلتا ہے اور ماڈم کے پاس آتا ہے۔ اب ماڈم ہمیشہ کمبینیشن ہوتا ہے دو ورڈز کا، ماڈولیٹر اینڈ ڈی ماڈولیٹر۔ جب ماڈم ہمارے پاس ڈی سی سینڈر سائڈ پہ لگا ہو، سورس سائڈ پہ لگا ہو، تو وہاں پہ ماڈم کا ماڈولیٹر کام کرتا ہے، اور وہ ڈیجیٹل ٹو اینالاگ کنورژن کا کوئی میتھڈ یوز کرتا ہے، لائک اے ایس کے، ایف ایس کی یا پی ایس کی یا پھر کیو ایم، اور ڈیجیٹل ڈیٹا سے اینالاگ سگنل بناتا ہے۔ اس اینالاگ سگنل کو اینالاگ سگنل کیوں بناتا ہے؟ کیونکہ جو ہمارے پاس ٹیلی فون نیٹ ورک ہے، جو ہمارے پاس ٹرانسمیشن میڈیا ہے، وہ ہمیشہ اینالاگ سگنل کنٹین کرتا ہے، اینالاگ سگنل کیری کرتا ہے، وہ ڈیجیٹل سگنل کیری نہیں کرتا، کیونکہ ہم نے بات کی تھی ہمارا ٹیلی فون نیٹ ورک بیسیکلی اینالاگ سگنلس پر ہی بیس کرتا ہے۔ پھر یہ اینالاگ سگنل نیٹ ورک سے موو ہوتے ہوئے ریسیور سائڈ کے ماڈم تک یعنی اس کے ڈی سی تک جاتے ہیں۔ اب ریسیور سائڈ کا جو ڈی سی ہے اس کا ماڈولیٹر نہیں بلکہ ڈی ماڈولیٹر کام کرتا ہے، اور اس اینالاگ سگنل کو ڈیجیٹل سگنل میں کنورٹ کرتا ہے۔ کیونکہ کمپیوٹر ڈیجیٹل فارم میں ڈیٹا کو ریسیو کر سکتا ہے، تو یہاں پہ اینالاگ ٹو ڈیجیٹل کنورژن کا کوئی نہ کوئی میتھڈ یوز ہوتا ہے ڈی ماڈولیٹر میں۔ سو ماڈم کا ماڈولیٹر اینڈ ڈی ماڈولیٹر مل کے کیا کرتے ہیں؟ ہمارے سگنل کو ایک ڈی ٹی سے دوسرے ڈی ٹی تک پہنچاتے ہیں، اور اس میں ہمارے پاس ماڈم ایز اے ڈی سی رول پلے کر کے سگنلز کو سورس سے ڈیسٹینیشن تک پہنچانے کے لیے اس فارمیٹ میں، اپروپریٹ فارمیٹ میں کنورٹ کرتا ہے جس فارمیٹ میں ڈیٹا ٹرانسمیشن میڈیا کے اوپر موو کر سکے۔ اگر ہم ڈفرینٹ ماڈمس دیکھیں، ماڈمس میں اگر ہم ماڈولیشن میں دیکھیں کہ اگر ہم اے ایس کے ماڈم یوز کرتے ہیں، یا ایف ایس کے یا پھر پی ایس کے یا کیو ایم ماڈم یوز کرتے ہیں، تو چاروں کی سپیڈ میں کیا فرق ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اگر ہم ماڈم سپیڈ اے ایس کے یوز کریں، یعنی ایسا ماڈم جہاں پہ ماڈولیشن کے لیے یعنی ڈیجیٹل ٹو اینالاگ کنورژن کے لیے ہم ایمپلیٹیوڈ شفٹنگ یوز کر رہے ہیں، تو وہاں پر ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے ایمپلیٹیوڈ شفٹنگ کا جو بٹ ریٹ ہے وہ آپ کے پاس باڈ ریٹ کے ایکول ہوتا ہے۔ لیٹس سے اگر باڈ ریٹ 2400 ہے تو بٹ ریٹ بھی آپ کے پاس 2400 ہوگا، اور آپ کے پاس اے ایس کے کی سپیڈ بھی میکسیمم آپ کے پاس 2400 بٹس پر سیکنڈ ہوگی، یعنی ایمپلیٹیوڈ شفٹنگ کے ساتھ آپ کے پاس 2400 بٹس پر سیکنڈ کی سپیڈ کے ساتھ ہم ڈیٹا موو کرا سکتے ہیں۔ لیکن یہ تب ہے جب آپ سمپلیکس یا پھر ہاف ڈوپلیکس موڈ آف کمیونیکیشن میں ہیں۔ لیکن اگر آپ ماڈرن سپیڈ اے ایس کے میں فل ڈوپلیکس کی بات کرتے ہیں جس میں 2 وے کمیونیکیشن ہو رہی ہے، وہاں پہ آپ کے پاس یہی کیپیسٹی، یہی ٹرانسمیشن ریٹ، یہی سپیڈ ہاف ہو جاتی ہے، 1200 بٹس پر سیکنڈ رہ جاتی ہے۔ لیکن کیا ہم ماڈرن سپیڈ اے ایس کے یعنی ایمپلیٹیوڈ شفٹ کینگ والے ماڈم کو ہم یوز کرنا پریفر کرتے ہیں؟ نہیں، ہم اسے یوز کرنا پریفر نہیں کرتے، کیونکہ ایمپلیٹیوڈ شفٹ کینگ کے اندر چونکہ ایمپلیٹیوڈ کی بیس پہ ماڈولیشن ہوتی ہے، اور نوائس جو ہے ایمپلیٹیوڈ کو سب سے زیادہ افیکٹ کرتا ہے، دیٹ از وائی ہم ماڈرنس میں ایمپلیٹیوڈ شفٹ کینگ کی انلاک ڈیجیٹل انلاک کنورژن یوز نہیں کرتے۔ دین ماڈرن اسپیڈ ایف ایس کے کو دیکھ لیتے ہیں۔ ماڈرن اسپیڈ ایف ایس کے کی جو بینڈ وتھ ہے وہ بیسیکلی اکول ٹو ہے باڈ ریٹ پلس کا پلس فریکوینسی شفٹ، بالکل وہی جو آپ کے پاس ایف ایس کے کی ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں سمپلیکس یا ڈوپلیکس میں تو وہ 2400 مائنس فریکوینسی شفٹ ہوتی ہے،
اور یہی اسپیڈ آپ کے پاس فل ڈپلیکس میں 1200 مائنس فریکوینسی شفٹ ہوتی ہے. جبکہ ماڈمس کی پی ایس کے اور کیو ایم کے اندر آپ کے پاس ہاف ڈپلیکس اور فل ڈپلیکس کمیونیکیشن میں 2 پی ایس کے کا وہی ڈیٹا ریٹ ہے جو کہ ہم نے کہا تھا آپ کے پاس اے ایس کے کا ہوتا ہے. دین 4 پی ایس کے 4 کیو ایم کا ڈفرینٹ ہے. اینڈ اپ ٹو سو آن آپ کے پاس ڈفرینٹ جو ٹیکنیکس ہیں پی ایس کی اور ایف ایس کے کیو ایم کی ان سب کے اندر آپ کے پاس سے ڈفرینٹ ڈیٹا ریٹس آپ کو ملتے ہیں جب آپ ڈیجیٹل ڈیٹا کو انالوگ میں کنورٹ کریں. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کے پاس ہیں ماڈمس. ماڈمس جس کو ہم ڈی سی کے طور پر یوز کرتے ہیں. ہم نے ایکچولی اس چیپٹر کے اندر ہم کیا ایکسپلور کر رہے ہیں, ہم یہ ایکسپلور کر رہے ہیں کہ جب ہم کمپیوٹر نیٹ ورک کی بات کرتے ہیں تو کمپیوٹر نیٹ ورک کے اوپر ہم کمپیوٹر کے تھرو ڈیٹا کی ٹرانسمیشن کرا رہے ہیں. اور کمپیوٹر کے تھرو جب ہم ڈیٹا کی ٹرانسمیشن کروا رہے ہیں تو کمپیوٹر ایک ڈیجیٹل مشین ہے, ڈیجیٹل ڈیٹا کنٹین کرتی ہے. اس ڈیجیٹل ڈیٹا کو سینڈر سے ریسیور تک پہنچانے کے لیے ہم جو ہے کس طرح سے ڈیجیٹل ڈیٹا کی ٹرانسمیشن کر سکتے ہیں. اس کے ہم نے 2 موڈس دیکھے, 2 ٹائپس, ایک سیریل یا پھر پیرالل ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے. سیریل ٹرانسمیشن سنکرونس ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ڈیجیٹل ڈیٹا کی ٹرانسمیشن کے لیے ہمیں ڈی ٹی اور ڈی سی 2 ڈیوائسز چاہیے ہوتی ہیں. ڈی ٹی وہ ڈیوائس جو کہ سگنل کا ڈیٹا کا سورس یا ڈیسٹینیشن ہوتی ہے, اور ڈی سی وہ ڈیوائس جو کہ سگنل کو سورس سے ڈیسٹینیشن تک پہنچانے کا کام کرتی ہے. اور سب سے زیادہ پاپولر موسٹ کامنلی یوز ڈی سیز ڈیجیٹل ڈیٹا ٹرانسمیشن میں ہمارے پاس ہمیشہ ماڈمز ہوتے ہیں جو کہ سب سے کامن یوز جس کا ہم اپنے انٹرنیٹ کنیکشنز میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہم نے ملٹیپل ماڈمس کی اسپیڈ کو انالائز کیا. نیکسٹ ہم ماڈمس کی ڈفرینٹ ٹائپس کو ایکسپلور کریں گے.